بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق چند اہم مسائل۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پہلے اپنے کپڑے درست کر لے، ماتھے سے رومال، پگڑی یا ٹوپی دور کر دے۔ قمیض کی آستین اگر کینوں پر چڑھا رکھے ہو تو انہیں اتار دے۔ سردی کی وجہ سے اگر کپڑا اڑ رکھا ہو جس سے منہ چھپا ہوا ہو تو منہ اچھی طرح کھول دے۔ جب نیت باندھے ہو تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ چادر سے باہر نکالے۔ مرد کو چاہیے کہ اگر چادر یا شلوار ٹینوں سے نیچے ہو تو اوپر کر لے۔ سر کے کپڑے کو اچھی طرح دیکھ لے تاکہ درمیان میں سر کھلا ہوا نہ رہے۔ عورت ایسا باریک دوپٹہ یا قمیض نہ پہنے جس سے بدن اور بال صاف دکھائی دیتے ہو۔ ایسے کپڑوں میں عورت کی نماز مطلق نہیں ہوتی۔ اگر غلطی سے پڑھ لے تو دوبارہ نماز ادا کرے۔ آج کل عورتوں میں باریک کپڑے پہننے کا بہت رواج ہو چکا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی نماز برباد نہ کرے۔ جب نماز پڑھنا شروع کرے تو اللہ کی عظمت و ہیبت کو پوری طرح نماز میں مد نظر رکھے۔ نماز کی ہر حرکت کو پوری تسلی و اطمینان سے ادا کرے۔ قرأت اس طرح پڑھے گویا اللہ کے سامنے سبق سنا رہا ہے، اور اس طرح ادا کرے گویا اپنے زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہے، اور یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر نماز کا ترجمہ یاد ہے تو الفاظ کے معنی اور مطلب کی طرف دھیان رکھے۔ اگر معنی نہ جانتا ہو تو ہر اگلے حرف کی طرف دھیان کرتا ہوا پڑھتا جائے۔ جو خیالات نماز میں آئے ان کی طرف مطلق خیال نہ کرے۔ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، بلکہ خیالات کو خود لانا برا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم تقریباً 4 اینگل کا فاصلہ ہو۔ پاؤں کی انگلی کا رخ سیدھا کعبے کی طرف ہو۔ مسئلہ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں عورت اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے وقت اپنے دوپٹہ سے باہر نہ نکالے۔ نیز تکبیر تحریمہ میں سر کو سیدھا رکھے اور اللہ اکبر میں الف کو نہ کھینچے۔ مسئلہ نمبر 2، عورت نیت باندھتے وقت اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بجائے صرف کندھوں تک اٹھائے، اس طرح کے ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کندھوں کی برابر ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 3، تکبیر کہنے کے بعد ہر نمازی بلا تاخیر اپنے دونوں ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لے، اپنے کلائی کو پکڑ لے، باقی 3 انگلیوں اپنے کلائی پر رکھے۔ اس کے برعکس عورت اپنے ہاتھ سینے پر باندھے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دایاں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے بش پر رکھ دے، مردوں کی طرح کلائی نہ پکڑے۔ مسئلہ نمبر 4، حالات قیام میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر جمائے رکھے۔ جب سورت ختم کر چکے تو رکوع کے لیے تکبیر کہیں، اور تکبیر اس طرح کہیں کہ قرأت اور تکبیر کے الفاظ آپس میں نہ مل جائیں۔ نیز تکبیر کے الفاظ رکوع میں کمر برابر ہونے تک ختم کر دیں۔ مسئلہ نمبر 5، حالات رکوع میں اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے اس طرح پکڑے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلے رہے۔ گھٹنوں کو ہاتھوں سے سہارا دے رکھے۔ ہاتھوں اور گھٹنوں کو کمان کی طرح نہ جھکائے بلکہ سیدھا رکھے۔ رکوع میں سر اور کمر برابر رہے اور نظر پیروں پر رکھے۔
مسئلہ نمبر 6، عورت رکوع میں توڑا جھکے، ہاتھ کو گھٹنوں سے سہارا نہ دے، گھٹنے پکڑنے میں ہاتھوں کی انگلی بند رکھے، گھٹنے کو جھکائے رکھے، بازو جسم سے علیحدہ نہ رکھے۔ مسئلہ نمبر 7، سجدہ کرتے وقت پاؤں کو زمین پر جمائے رکھے، اگر سجدے میں دونوں پاؤں مستقل اٹھ گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8، عورت کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوب اچھی طرح سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے، اپنے پیٹ کو دونوں رانوں سے اور رانوں کی پنڈلیوں سے اور بازو کو اپنے دونوں پہلوں سے ملائے رکھے، نیز اپنے باہنوں کو حالت سجدہ میں زمین پر بچھا دے۔ مسئلہ نمبر 9، ہر نماز حالت سجدہ میں نگاہ ناک کی نوک پر جمائے رکھے۔ مسئلہ نمبر 10، اتحیات کے وقت ہاتھوں کی انگلیاں رانوں کے اوپر اپنے عادت کے مطابق کھلا چھوڑ دیں، انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے برابر رہے، نہ آگے بڑھے اور نہ بہت پیچھے رہے۔ مسئلہ نمبر 11، عورت کا اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں سرین پر بیٹھے اور دونوں پاؤں اپنے دائیں طرف نکال دیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو رانوں کے اوپر ملائے رکھے۔ مسئلہ نمبر 12، ہر نمازی اتحیات پڑھتے وقت اپنے نگاہ بغل میں جمائے رکھے۔ مسئلہ نمبر 13، سلام پھرتے وقت اپنے نگاہ صرف کندھوں کی طرف جمائے رکھے، آس پاس کی چیزوں کو سلام پھیرتے وقت نہ دیکھیں۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہوں تو سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کی نیت کرے۔ مسئلہ نمبر 14، اگر نماز باجماعت ہو تو امام جو ہے وہ مقتدیوں فرشتوں اور مسلمان جنوں کے لیے سلام کی نیت کرے، اور مقتدی جو ہے وہ امام فرشتوں اور ساتھ والی نمازیوں کی نیت کرے۔ مسئلہ نمبر 15، فرض نماز کی ہر رکعت میں وہ سورت یا وہ آیات نہ پڑھے جو پہلی رکعت میں پڑھ چکا ہو، بلکہ اس سے اگلی سورت یا آیات پڑھ لے۔ ہاں، نفل اور سنت کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، عورت کا نماز کی حالت میں چہرے، کلائی اور ٹہنے کے سوا کسی عضو کا چوتھائی حصہ اتنے دیر تک کھلا رہ گیا جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، پھر سے نماز شروع کرنا ہوگی۔ ہاں، اگر اتنے دیر تک کھلا نہ رہے بلکہ کھلتے ہی فوراً چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی۔ مثلاً پنڈلی، بازو، کلائی، سر کے بال، کان یا گردن کی کسی عضو کا چوتھائی حصہ اتنا دیر تک کھلا رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔